تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. شب معراج اگلے اس آیت کے ساتھ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. مولانا کی مختصر کراچی والے فرما گئے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. نبی جی وہ بادشاہی کے مزے لے رہے ہیں اور آپ وجہ کائنات، آپ کے جسم مبارک فرماتے میں نے کل گھر میں دیکھا تو چند جو کے دانے پڑے ہیں اور تھوڑا چھوٹا سا گھر ہے، کوئی محل تمہارے نبی نے بنایا بھی کوئی نہیں. اور کہا پھر اللہ کے ابھی بیٹھے ایسے لیٹے ہوئے سیدھے ہو گئے اور کہا عمر ابھی تک اس بات میں شک میں پڑے ہوئے ہو، ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے. پھر اسی موقع پہ یا کسی اور موقع کے ساتھ ایک حدیث اٹیچ کرتے ہوئے میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر ہے سفر کر رہا ہے، راستے میں ایک شجر سایہ دار کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے، پھر وہ آگے چلا جاتا ہے. ایک صحابی کا مونڈھا پکڑ کے فرمانے لگے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا راہ چلتا مسافر. تو اس ہستی کے تذکرے ساتھ میں اٹیچ کرتا جاؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد، زندگی سٹینڈرڈ پہ لے آئے. سب ہمارے مجھ سے سب اچھے بیٹھے ہیں محسنین، لیکن بھائیو کائنات کے افضل ترین انسان کے تذکرے میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم ان کی زندگی پہ واقعی میں آ جائیں. اور واقعی جب حوض کوثر اکثر میں تصور کروں نا، میں کہتا ہوں حوض کوثر پہ میں جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اور عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اہل بیت والے، جہاں جیسے دنیا میں ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کسی بڑی ہستی کے پاس جانا ہو تو بندہ کتنی محنت کرتا ہے، یار تھوڑا فوٹو تے چھکان دے یا تھوڑا قریب تے ہون دے، سن تھوڑا دیر 2 منٹ تے بیٹھ دے، یار 2 منٹ مہربانی تیری، یار ساڑا بھی فوٹو چھک جاوے. تو میں سوچتا ہوں اسی تصور کو آگے لے کے کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ کتنا رش ہوگا. اور پھر ایک شعر کے ساتھ مجھ کو محشر میں، ہمارے محسنین بیٹھے ہیں، بھائی زید صاحب، تحسین نواز صاحب، ایسے بلال صاحب، بھائی عامر ارسلان صاحب، سب میرے محسن ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے. فرمایا شعر کیا ہے، مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا. جیسے ہم کسی سرکاری محفل ہو، وہ فلانے قریب آ جائے، یار یہ سیٹ تیری ہے. مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امتی بیمار ادھر آ جائے. سر حشر کہہ دیں آقا تو مزہ آ جائے. یہ غلام ہے میرا اور کسی کا نہیں، بس میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کہ پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے. تمنا دل مضطر بس اتنی ہے سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں. اور نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پل. بھائیو سونے نبی دی ہتھوں پینے تے کچھ محنت کرنی پائے گی کہ نہیں. سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے بیٹھے ہیں. جب کسی بڑی ہستی سے تعلق بنانا ہو تو دنیا میں کیسے ہیلے کیے جاتے ہیں. تو میں روزے رسول کے سامنے بیٹھ کے اکثر سوچتا میں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا علامہ اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگوں میں جو بھی موجود ہے، اگر اس روزے کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، اس روزے والی ہستی کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. یا ملٹی بلینئر بندہ، دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ یہاں آ کے بیٹھ جائے، اس کالی کملی والے کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے. جس ہستی کو اللہ نام دے رہے ہوں، میرا نام محمد، پھر احمد اور ماہی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور عاقب اور طٰہٰ اور یاسین، کبھی مزمل کبھی مدثر، کبھی اول و آخر ظاہر و باطن، کبھی مکی کبھی مدنی، کبھی قریشی کبھی مزری کبھی نظاری، کبھی نبی التوبہ کبھی رسول الراحہ کبھی نبی اللہ.
کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلمان بن نوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ایراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نکنات بن نحام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروش بن رؤوب بن فائج بن عابر بن نرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلہیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے اس خاندان کے محسن بڑے چلے گئے، لیکن اس پوری کائنات کے محسن جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے یاری اور ان کی صفات اپناتے اپناتے چلے گئے تو بہت خیر کا معاملہ ہو چکا ہوگا۔ اب ان کے بچے یہاں موجود ہیں، یہ جتنا اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ اور اصالہ ثواب کرتے رہیں گے، باپ کے، کل بھی میں زید صاحب کو بتا رہا تھا کہ باپ کے اور والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ خوبصورت شکل ہے اپنے والد کو صدقہ جاریہ یا اصالہ ثواب کرنے کی، تو اس کے اندر بھی لگے رہیں اور اپنی بھائیوں زندگیاں بدلیں۔ کب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں توڑیں گے؟ کب تک ان کے طریقے توڑنے؟ اکثر میں کہتا ہوں، میں نے کہا یہاں مولویوں کو تو آپ چپ کرا ہی چھڑ دیں کہ یار فلانا دے فلانا ڈمکانا۔ میں نے کہا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم حوض کوثر پہ مجھ سے یا آپ سے پوچھ لیں گے، اے میرے امتی میری سنتا کیوں توڑیندہ ہم نے، میری سنتا تے کیوں نہ چل رہا ہم نے، تو اگر ان کو جواب دے سکتے ہو تو سو ویل اینڈ گڈ، کیری آن، لیکن اگر وہاں جواب میں مشکل محسوس کرتے ہو تو بھائی پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، سٹینڈرڈ والی زندگی پہ آ جاؤ جس کو اللہ قرآن میں سٹینڈرڈ کہہ رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آ جاؤ۔ پتہ اتباع کیا ہوتا ہے؟ عربی کے جتنے بھی ورڈز ہیں نا 3 حرفی ہوتے ہیں، یہ ہے تابعین۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اگلی ہستی نے قدم رکھا ہو نا، بعینی اسی جگہ میں میرا قدم پڑے۔ یہ تو ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں، جانا ہے بہاول نگر، بیٹھ کے بہاولپور والی سائڈ پہ پہنچیں گے بہاول نگر، چھوٹی سی مثال ہے، جانا ہے جنت کے راستوں پہ، تو بھائیو یو ٹرن موقع ہے، ابھی یو ٹرن لے کے اپنے پیارے حبیب کی زندگی کو اپنے تن پہ اور من میں سجاتے ہوئے چلو، تاکہ جب وہ دیکھیں تو پھر جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امتی بیمار ادھر آ جائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ چلو میری وجہ سے دیر نہیں ہے، وہ مولانا صاحب اپنے مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک بات یاد آ گئی، چلو عشق رسول میں سنا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہوئی ہے اور ایک دیہاتی آ گیا، وہ کہتے ہیں گوہ کا شکار، یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، لیکن چلو آدھے گھنٹے سے ہم اللہ اس کے حبیب کی بات سن رہے ہیں تو دل نرم ہے تو انشاءاللہ یہ زیادہ اثر کرے گا۔ تو آ کے کھڑا ہو گیا ایسے، بلکہ ایسے کہتے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، اور ایسے مردہ گوہ جو وہ جنگل سے شکار کر کے لایا تھا اس نے ایسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی اور کہا اگر یہ مردہ گوہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تب میں مانوں گا۔ اور اسے کیا خبر کہ وہ کس بارگاہ میں آیا کھڑا ہے، جس کی کائنات پہ بادشاہی ہو، جس کی خاطر شرق و غرب شمال و جنوب سجایا گیا ہو، اور جس کی خاطر معراج پہ شہری عرش کو سجایا گیا ہو، اس کی بارگاہ میں ایک گو کو، مردہ کو کہتا ہے، جی کہتا ہے زندہ گو بھی نہیں بولتی، مردہ کیا خاک بولے گی، لیکن وہ انجان تھا اس محفل کے آداب سے، تو اس نے ایسے پھینکی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی طرف دیکھا۔ اب ایک مردہ جانور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رسپانس دیتا ہے، اور میں اور آپ ایک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ماشاءاللہ ہمارا سرکولیٹری سسٹم بھی صحیح ہے، سی این ایس بھی ٹھیک ہے، آرتھوپیڈک کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رسپانس دے رہے ہیں۔ فرمایا یا زب، اس دیہاتی کو تو کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹ
اس کو کلام کیا، یا رب، عربی میں گو کو ذب کہتے ہیں، یا رب. تو صحابہ جو ساتھ بیٹھے وہ کہتے ہیں گو واقعی میں مردہ ہی تھی، لیکن پکارنے والے کی پکار، اس کو پتہ تھا یہ کون پکار رہا ہے. اسے کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. معراج کی بات سنا دوں ایک. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور پوچھا اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کے لیے اے اللہ تو نے ان کو عصا عطا کیا، یا ان کے اور معجزات تھے، عیسیٰ کے لیے مردہ کو زندہ کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، بڑی بادشاہی تھی ان کی، داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اب کائنات کے افضل ترین انسان کو کیا کچھ دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلی، اے میرے حبیب میں نے ان سب چیزوں سے افضل چیز تجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک کے لیے تیرا میرا ذکر ساتھ چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. باقی جنی مرضی وہ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دے، تو یہ پھر آگے جب آئے گا آخری وقت تو پھر پتہ چل جائے گا یار گھاٹے کا سودا کر لیا. یا رب، دیکھو کہتے گو مردہ تھی لیکن پکارنے والے کی آواز پڑ گئی، اور اس کا رسپانس دیکھیے کیا معجزہ ہے ہمارے حبیب کا. کہتے گو نے اگلے ہاتھ ایسے کیے، ایسے رکھے نا ایسے اوپر، جیسے کرلی یا گرگٹ کی طرح اس طرح کا کوئی ہوتا جانا، تو اس نے ایسے سینہ اوپر اٹھایا اور فرمایا لبیک لبیک، نبی جی حاضر ہوں. ہم نماز کے وقت کتنا حاضر ہوتے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پہ کتنا حاضر ہوتے ہیں، اپنا اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ. یا رب، کیا آواز آئی؟ لبیک و سعدیک، اے نبی جی حاضر ہوں. سعدیک کا معنی کیا ہے؟ میرے تو بھاگ جاگ گئے، اور میری تے قسمتاں کھل گئیاں، اور میرے تے چند چڑھ گئے، مجھے آج پکارا کس نے ہے، میری کانوں میں آواز کس کی آئی ہے؟ لبیک و سعدیک. پھر اس نے کیا عجب کا ٹائٹل دیا. علماء سے سنتے ہیں کہ ایسا ٹائٹل کوئی انسان نہیں دے سکا جو اس گوہ کی زبان سے نکلا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ نے قیامت کے دن کو خوبصورتی بخشنی ہے. یا زین من وافا یوم القیامہ. پوچھا گو من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگے اے نبی جی میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، جس کی بادشاہی ادھر زمینوں میں ہے، اور جس کا شرق و غرب پہ قبضہ ہے. میں اس مولا کی عبادت کرنے والی ہوں، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے. پھر وہ سوال جس پہ آ کے اس نے وہ گو پیدا ایسے کھڑا وہ تو بالکل جی مسم گیا نا، یہ میرے ساتھ بڑی کی، اور مکالمہ چل رہا ہے گوہ سے براہ راست. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کیا من انا، گو مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ من انا. فرمایا انت رسول رب العالمین. آپ کو کون نہیں پہچانتا، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، ختم نبوت بھی گو سمجھا رہی ہے. وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء بھی آپ ہی ہیں. اور قد افلح من صدقک، تبلیغ کا کام بھی سمجھا دیا، بلکہ دین کا پورے کا خلاصہ اس نے بتا دیا. کیا؟ قد افلح من صدقک، وہ کامیاب ہوگا جس نے آپ کو سچا مان لیا. اور وقد خواب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا بھی خسارے والا کوئی ہے؟ کیا پیارے انداز سے اس نے لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. تو بھائیو جانا تو ہے ہی ہے، چلے بھی جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے. ہمارے اپنے شہروں میں کتنے لوگ چلے گئے. ایک آخری ایک دو باتیں. میری بھانجی فوت ہوئی 4 دن کی، میں نے خود جنازہ پڑھایا. پھر میری دادی چلی گئی، میں نے پڑھایا جنازہ. نانا جی بھی فوت ہو چکے ہیں، میری ساس فوت ہو گئی. تو جب ایک میں نے شعر لکھا تھا وہ اس پہ اب صادق آیا کہ اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، اٹھتے جنازے کیا تجھے بتا نہیں رہے، بچے جوان بوڑھے سب جا نہیں رہے. اٹھتے جنازوں کا پیغام سمجھ لے تو بھی تو میرے دوست ہے فرد مند. یا صاحبی لا تغتر بتناؤمی، وہ شعر درمیان میں چھوڑ گیا تھا، پورا کر دوں. یا صاحبی لا تغتر بتناؤمی فالعمر ينفد والنعیم یزول. تیرا اصل سرمایہ تیری اپنی عمر ہے، اور عمر کے لحاظ سے میں کہتا ہوں بل گیٹس بھی روزانہ غریب ہو رہا ہے. ایپل کمپنی کا مالک سٹیو جابز اتنا غریب ہوا کہ کروڑوں اربوں خربوں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کی ایک سانس بھی زیادہ خرید نہ سکا. فالعمر ينفد والنعیم یزول. کیا کرو؟ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب قبرستان کی طرف جاؤ تو یہ نہ کہا کرو کہ فلانا چلا گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ان قریب میری باری بھی آنے والی ہے.
تو اللہ اس خاندان کی شرافتوں میں اور اضافہ فرمائے. سارا ماشاءاللہ وسیع اکٹھا ہے. اپنے بڑی گردیزی صاحب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرما دے اور ان کے آل کو صبر جمیل عطا فرمائے. کل بھی میں اشارتاً بتا رہا تھا باپ بیٹے کی جدائی ہے تو یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور بیٹے نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کہ خاندان کو جوڑ کے چلنا اور اپنے پورے علاقے والوں کو جوڑ کے چلنا. امید کرتے ہیں انشاءاللہ جتنے ہمارے احباب جمع ہیں اس خاندان کے خاص کر اپنی اسی روش کو برقرار رکھیں گے اور اپنے بڑوں کا نام ویسے ہی روشن رکھیں گے اور اہل علاقہ کی محبت اس خاندان سے بھی اللہ قائم و دائم فرمائے. اور توبہ بھی کر دے بھائیو. امید ہے کچھ نہ کچھ بات دل کی گہرائی میں پہنچی ہوگی تو اسی محفل میں بھائی توبہ کر جائیں. کرتے ہیں سارے توبہ. اللہ سے مانگ لو. میں نے خلاصتاً بتا دیا اسٹینڈرڈ کی زندگی پہ آ جائیں. میں بھی طالب علم ہوں, کوشش کر رہا ہوں. میں کوئی آئیڈیل نہیں ہوں, نہ ہی مجھے کوئی دیکھ کے کوئی فیصلہ کیا کرے. غریب سا بندہ ہوں, عام سا بندہ ہوں. چل رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. کوئی ادا اللہ کو پسند نہ آ جائے. کریں گے کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.